السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ آج یو پی ای ایس سی کی جانب سے کرائے گئے اشتہار نمبر 51 کے ری ایگزام اردو کا پیپر آپ کا بہت اچھا ہوا ہوگا، اور یہ جو سوال نامہ ہے یہ وہی ہے جو آپ ابھی دے کر کے آئے ہیں، یعنی کہ آج صبح کی وقت میں یہ پیپر جو ہوا ہے اسی کے آنسر کی آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس سوال نامے میں سوال زیادہ تر ایزیلی پوچھے گئے ہیں، یعنی کہ اگر دیکھا جائے پیپر کا جو لیول ہے وہ اوسط رہا ہے اور زیادہ مشکل پیپر اس کو نہیں بنایا گیا ہے۔ بہرحال ہم نے اس میں آنسر کی دینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بہت سے سوال ہو سکتا ہے آپ کو غلط نظر آئیں تو اس کے بارے میں کمنٹس باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ تو یہاں پر پہلا سوال ہے، آئینہ سکندری کس زبان کا اخبار تھا جو ممبئی سے جاری کیا گیا تھا؟ صحیح جواب یہاں پر آپشن بی فارسی۔ کوشچن نمبر 32، مغربی ہندی کو کس تاریخی خطے سے منسوب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے مدھیہ دیش، پردیش نہیں ہونا چاہیے، مدھیہ دیش اس کا ہونا چاہیے۔ کوشچن نمبر 33، ماہرین لسانیات کے مطابق وسطی ہند آریائی کا دور کب سے کب تک مانا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی کے بیچ۔ کوشچن نمبر 34، شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز کب ہوا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی 18ویں صدی کے ابتدا میں۔ کوشچن نمبر 35، دعویٰ اور دلیل یہاں دی گئی ہے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے دعویٰ صحیح ہے، مگر دلیل اس کی وضاحت نہیں۔ کوشچن نمبر 37، شوکت سبزواری کے مطابق اردو کی صرفی و نحوی ساخت کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اردو کا ڈھانچہ اپبھرنش کے دور سے گزرا ہے۔ ان کے نزدیک اردو کی اصل بنیاد کس اپبھرنش پر قائم ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی شورسینی اپبھرنش۔ کوشچن نمبر 38، اردو کی پہلی مستند مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس کے عہد حکومت میں لکھی گئی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی بہمنی عہد۔ کوشچن نمبر 39، اردو کی برقی کتابت اور اخباری کتابت کے لیے وہ کون سی مقبول سافٹ ویئر ہے جس میں نوری نستعلیق فونٹ بنیادی طور پر شامل ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی ان پیج۔ کوشچن نمبر 40، کہا گیا ہے کہ بیانات کا بغور مطالعہ کریں اور درست جواب کی نشاندہی کریں، تو یہاں پر آپشن اے میں یہاں ایک دیا گیا ہے کہ غالب نے قصیدے کے صنف میں صرف مداحیہ قصائد لکھی ہیں اور ان کی قصائد کی کل تعداد 4 ہے۔ تو دھیان دیں یہاں پر کل قصائد کی تعداد کہی گئی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ فارسی یا اردو ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر محسن کاکوری اردو کے وہ پہلے قصیدہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے قصائد کو صرف نعت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ تیسرا دیا گیا ہے کہ غالب کا مشہور قصیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں ہے، اور محسن کاکوری کا قصیدہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل ایک نعتیہ قصیدہ ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ درست کوڈ کا انتخاب یہاں پر کیجیے، تو درست کوڈ جو آپشن میں دیے گئے ہیں وہ کوئی سا بھی یہاں پر قرین قیاس نہیں ٹھہرتا ہے۔ تو میرے نزدیک 40 نمبر جو سوال ہے اس کا ایک بھی آپشن صحیح نہیں ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 41، صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی کہ بے اور جی، نوبل اداس نسلیں سوتیلے بھائی کا رشتہ ہے۔ اور کوشچن نمبر 44، آگرہ بازار ڈرامہ کس کا ہے اور سب سے پہلے یہ ڈرامہ کب اور کہاں کھیلا گیا؟ صحیح جواب آپشن ڈی حبیب تنویر کا ڈرامہ جو کہ 14 مارچ 1954 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کھیلا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 45، میر امن کی باغ و بہار میں بادشاہ آزاد بخت اور خواجہ سگ پرست کا قصہ کس درویش کی سرگزشت کے ذیل میں بیان کی تابع کس کے تابع ہوتی ہے؟ صحیح جواب اس کا آپشن سی موصوف اور مرجع۔ کوشچن نمبر 47، درج ذیل مصنفین کو ان کی صحیح تصانیف کے ساتھ ملائیے، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی۔ اور کوشچن نمبر 48، شعر دیا گیا ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی میر۔ کوشچن نمبر 49، اردو میں اصول تحقیق اور طریقہ کار پر لکھی گئی سب سے جامع اور مستند کتاب تحقیق کا فن کے مصنف ہیں؟ صحیح جواب آپشن ڈی ڈاکٹر گیان چند چین۔ کوشچن نمبر 50، درج ذیل بیانات پر غور کیجیے اور صحیح کوڈ کا انتخاب کیجیے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی صرف بیان ایک صحیح ہے، اور کچھ کے مطابق یہاں پر اس کا جو بیان ہے دو وہ بھی صحیح دکھائی دیتا ہے، تو اس کا آپشن ڈی بھی صحیح ہو سکتا ہے۔
یعنی کہ ڈی کو چھوڑ کر کے اس کا آپشن بی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن میں یہاں پر آپشن سی کی طرف جاتا ہوں، لیکن بہت حد تک یہاں پر آپشن بی بھی صحیح بتائیں گے۔ کوشچن نمبر 51، دبستان لکھنؤ کی شعری و نثری روایات کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے کس محقق نے یہ موقف پیش کیا ہے کہ لکھنؤ شاعری صرف بناؤ سنگار کی شاعری ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے ڈاکٹر سید عبداللہ۔ کوشچن نمبر 52، اس آباد خرابے میں کس کی تصنیف؟ صحیح جواب ہے آپشن سی اختر الایمان کی۔ تڑے پن، صرف الف میں درج ذیل ادبی رجحانات تحریکات کی فہرست بے میں موجود کو اہم ستون یہ نمائندہ شعراء سے جوڑی، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے۔ کوشچن نمبر 54، انیس کے ہر لفظ ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ قول کس نے انیس کے لیے بولا؟ صحیح جواب ہے آپشن اے۔ تصنیف غبار خاطر کے متعلق درج ذیل بیانات پر غور کیجیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کریں۔ دیکھیے اور یہاں پر جو قول دیا گیا ہے، یہ جو بیان دیا گیا ہے نمبر 1 پر، یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو دیا گیا ہے وہ غلط ہے، یہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے نام نہیں لکھے تھے۔ اور آپشن 3 غبار خاطر کے مجموعے میں کل 24 خطوط شامل ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہاں پر آپشن بی صحیح ہوتا ہے 1 اور 3۔ اس کا جو یہاں پر چوتھا بیان دیا گیا ہے، تو مولانا کے معتمد خاص حکیم اجمل خان نے مرتب کر کے شائع کرایا تھا، تو حکیم اجمل خان نے شائع کرایا تھا، لیکن یہ وہ نہیں تھے، کوئی دوسرے تھے، تو اس کا آپشن بھی صحیح ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 56، صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا یہاں پر آپشن ڈی، رانی کیتکی اور ادے بھان جو ہے یہ اس کے ہیرو ہیروئن ہے کتاب میں، یعنی کہ اس داستان کے ہیرو ہیروئن، اور یہاں پر رانی کیتکی اور مدن بان یہاں پر سہیلی، اور رانی کیتکی اور جگت پرکاش بیٹی باپ ہیں، تو اس کا ڈی صحیح ہوتا ہے۔ 57، اردو کے اس مایہ ناز محقق کا نام بتائیں جنہیں ان کی کڑی تنقید اور تحقیق کے اصولوں پر سختی سے کاربند رہنے کی وجہ سے تحقیق کا ڈائریکٹر کہا جاتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی قاضی عبدالودود۔ کوشچن نمبر 58، چل چلاؤ اور ایک عورت کس کی نظم ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن بی میرا جی کی۔ کوشچن نمبر 59، دارالترجمہ عثمانیہ کی خدمات کے حوالے سے درجہ ذیل بیانات پر غور کریں، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، تمام بیانات 1، 2 اور 3 صحیح ہیں۔ کوشچن نمبر 60، اردو لسانیات کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے مشہور کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو کے مصنف ہیں ڈاکٹر مسعود حسین کا، آپشن سی درست جواب ہے۔ 61، سر سید احمد خان کے والد کا مکمل نام تھا، آپشن اے اس کا درست ہوتا ہے میر محمد متقی۔ کوشچن نمبر 62، دعویٰ اور دلیل ہے، تو اس کا صحیح جواب یہاں پر کہ دعویٰ ہے ہر ادیب کے پاس اعلیٰ یا ادنیٰ تنقید کا کوئی نہ کوئی معیار ضرور ہوتا ہے، دلیل جو تخلیقی عمل کے ساتھ جاری رہتا ہے، تو یہاں پر اس کا آپشن سی صحیح ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 63، اردو صحافت کا وہ کون سا مشہور ہفتہ روزہ اخبار ہے جسے مولانا ابوالکلام آزاد نے 1912 میں کلکتہ سے جاری کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی الہلال۔ کوشچن نمبر 64، اردو کے کس جدید نظم نگار شاعر کے شعری مجموعے یادیں کو 1962 میں ساہتیہ اکادمی انعام سے نوازا گیا؟ صحیح جواب ہے آپشن بی اختر الایمان۔ اور سوال نمبر 65، مقالات حالی حصہ اول کا دیباجہ کس مشہور محقق نے تحریر کیا؟ درست جواب ہے آپشن سی مولوی عبدالحق۔ اور کوشچن نمبر 66، ان شائیہ دیا سلائی کس کا ہے؟ درست جواب آپشن بی خواجہ حسن نظامی۔ 67، یہ ایشیا کی زمین تمدن کی کوک تہذیب کا وطن ہے، درجہ بالا عبارت سے علی سردار جعفری کی کون سی نظم شروع ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے ایشیا جاگ اٹھا۔ اور سوال نمبر 68، علی گڑھ تحریک کی حد درجہ مقصدیت، افادیت پسندی اور خشک عقلیت پسندی کے خلاف وہ کون سا پہلا باقاعدہ ادبی رجحان یا تحریک تھی جس نے تخیل کی رنگینی اور جذبات نگاری کو اردو ادب کا مرکز بنایا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تخیل کی رنگینی سے آپ پکڑ سکتے تھے رومانی تحریک، آپشن بی
اور کوشچن نمبر 69، دہلی کالج میں ڈاکٹر اسپرنگر کے بعد پرنسپل کے لیے کس کا؟ سوال نمبر 70، ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کب ہوئی؟ صحیح جواب آپشن بی 36 کو۔ اور سوال نمبر 71، فورٹ ولیم کالج کی دو مختلف مصنفین نے ایک ہی عنوان آرائش محفل سے کتب تصنیف کی، ان میں سے کس مصنف کی کتاب ہندوستان کی تاریخ، جغرافیہ اور یہاں کے شہریوں کے تذکروں پر مبنی؟ صحیح جواب ہے آپشن ڈی شیر علی افسوس۔ کوشچن نمبر 72، ساحل اور سمندر کس کا سفر نامہ؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی احتشام حسین۔ اور ساحل اور سمندر سے متعلق بہت ہی اہم ویڈیو، بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہمارے چینل پر بہت پہلے سے موجود ہے۔ امید ہے آپ نے اس سوال نامے یعنی کہ اس پیپر کی تیاری کے لیے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ سوال نمبر 73، درجہ ذیل بیانات پر غور کریں اور درست کوڈ کو نشاندہی کریں۔ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی، صحیح ہے۔ 2، غیاث احمد گدی کا افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی علامت کو تجریدی رنگ لیے ہوئے، صحیح بھی ہے۔ اور تیسرا، سید محمد اشرف کا ناول کا نام نمبردار کا نیلا، یہ بھی درست ہے۔ اور بابا لو غیاث احمد گدی کا مشہور ناول ہے، یہ غلط ہے۔ بابا لو غیاث احمد گدی کا مشہور افسانہ غالباً ان کا پہلا افسانہ ہے، تو اس طرح اس کا آپشن ڈی درست ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 74، حلقہ ارباب ذوق سے متعلق درج ذیل بیانات کا مطالعہ کریں اور درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس کا کہا گیا ہے بیان میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام 29 اپریل 1939 کو لاہور میں عمل میں آیا، صحیح ہے۔ بیان 2 بھی صحیح ہے اور بیان 3 بھی اس کا صحیح ہے، تو اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ بیان 1 2 3 صحیح ہیں۔ کوشچن نمبر 75، میں گوتم نہیں ہوں کس کی مشہور نظم ہے؟ صحیح جواب اس کا آپشن بی خلیل الرحمن اعظمی کی۔ سوال نمبر 76، درجہ ذیل میں سے کون سا جوڑا اپنی صنف یا موضوع کے اعتبار سے درست نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی علی نامہ داستانوی مثنوی ملا وجہی۔ ملا وجہی نے علی نامہ کے نام سے کوئی بھی مثنوی نہیں تصنیف کی، صحیح جواب اس کا ڈی ہوتا ہے۔ 77، مثنوی سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر کو کس نے اغوا کر کے پرستان پہنچایا تھا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی محرخ پری نے۔ سوال نمبر 76 میں خواب و خیال آپ بیتی یا داخلی مثنوی میر تقی میر، تو یہ جو ہے ایک طرح کہا جائے اس کو بھی تو یہ بھی آپ بیتی یا داخلی مثنوی نہیں ہے۔ 76 کے 2 آپشن میرے نزدیک صحیح بیٹھتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہاں پر جو توجہ جائے گی وہ آپشن ڈی کی طرف جائے گی، اسی لحاظ سے ہم بھی آپشن ڈی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور کوشچن نمبر 78، آتش گل کس شاعر کا کلام کا مجموعہ ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن بی جگر مراد آبادی کا۔ اور 79، ماہر لسانیات اور نقاد ڈاکٹر جمیل جالبی نے ولی دکنی کی شعری اہمیت کو واضح کرتے ہوئے انہیں اردو ادب کی تاریخ میں کس حیثیت سے یاد کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے شمال اور جنوب کے درمیان لسانی و ادبی پل۔ سوال نمبر 80، اردو غزل کے ان 3 اہم ستونوں آتش غالب مومن کے حوالے سے کس معروف نقاد نے اپنی تصنیف میں یہ بحث کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی ڈاکٹر نور الحسن نقوی نے۔ سوال نمبر 81، صحیح ترتیب لگائیں۔ تو یہاں پر آپشن بھی درست ہوتا ہے مجموعہ نظم شبلی، اس کے بعد سیرت النبی اور مجموعہ کلام شبلی، چونکہ پہلے نظم شبلی ہے، پھر سیرت النبی 1917 اور پھر مجموعہ کلام شبلی 1919۔ اور سوال نمبر 82، نیچے 2 بیانات دیے گئے ہیں، ایک کا دعویٰ دوسرے کو دلیل کا نام دیا گیا ہے، صحیح سے پڑھیں اور جواب دیں۔ دعویٰ، آغا حشر کاشمیری کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اردو اسٹیج کو ایک نئے جہت عطا کی ہے۔ دلیل ہے انہوں نے امانت لکھنوی کے ڈرامے اندر سبھا کی روایتوں کو جوتو برقرار رکھا۔ دلیل بالکل غلط ہے، دعویٰ صحیح ہے، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 83، ابن نشاطی نے اپنی مشہور زمانہ مثنوی پھول بند جو کہ فارسی قصے باساتین الانس کا ترجمہ ہے کے خاتمے پر اپنے میر تقی میر کے مرتب کردہ تذکرات الشعراء کو اردو تنقید کا پہلا نقش کس نے قرار دیا ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن ڈی بابائے اردو مولوی عبدالحق نے۔ 85، اردو اپنی صرف و نحو میں پنجابی سے بہت قریب ہے،
تو یہ کس محقق نے پیش کیا ہے نظریہ؟ صحیح جواب اس کا آپشن ہے حافظ محمود خان شیرانی نے۔ 86 مغرب ہندی کی بولیوں کو صوتی اعتبار سے دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے، تو اس کا تعلق کس گروہ سے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے۔ اور سوال نمبر 87 جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو، تو قواعد کے اصطلاح میں اسے کہتے ہیں استعارہ۔ صحیح جواب ڈی ہوتا ہے۔ اور 88 درج ذیل میں کس شاعر کا پہلا شعری مجموعہ اسم اعظم ہے؟ تو صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی شہریار، اور یہ اسم اعظم 1965 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 89 فنی اعتبار سے اردو تنقید کی ابتدا کون سے دو بڑے تنقید نگاروں سے ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا حالی اور شبلی۔ کوشچن نمبر 90 حافظ محمود خان شیرانی نے اپنی تصنیف پنجاب میں اردو میں لسانی مماثلتوں کی بنیاد پر اردو اور پنجابی کے مابین یہ دیا گیا ہے کہ اردو کا پنجابی الاصل ہونا ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل کس کو قرار دیا؟ صحیح جواب اس کا آپشن ڈی۔ اور کوشچن نمبر 91 ایک میں دعویٰ دیا گیا، دوسری میں دلیل ہے کہ لسانیتی نقطۂ نظر سے اردو اور ہندی ایک ہی بنیادی زبان کی دو مختلف اسلوبیاتی اور ادبی شکلیں ہیں۔ دلیل دی گئی ہے کیونکہ اردو اور ہندی دونوں کا صرفی و نحوی ڈھانچہ اور بنیادی ذخیرہ الفاظ کھڑی بولی کے ایک ہی لسانی سانچے پر قائم ہیں۔ تو اس کا گوپی چند نارنگ کے نزدیک آپشن اے دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہوتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر ان کا ایک بڑا تفصیلی مضمون بھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 92 اردو میں متنی تنقید کے فن اور اس کے علمی اصول و ضوابط پر لکھی گئی معرکۃ الآراء کتاب متنی تنقید کے مصنف کون؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی ڈاکٹر خلیق انجم۔ اور کوشچن نمبر 93 مابعد جدیدیت کا تعلق معاشرے کے مزاج اور کلچر کے صورتحال سے؟ صحیح جواب کہ یہ قول کس کا؟ صحیح جواب اس کا آپشن بھی گوپی چند نارنگ۔ اور سوال نمبر 94 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی میر مصحفی۔ سوال نمبر 95 کہا گیا ہے کہ قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کے دریا میں کمال الدین کا کردار پہلی بار کس تاریخی عہد یا باب میں پیش کیا گیا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی عہد وسطیٰ۔ اور کوشچن نمبر 96 مشہور شعری مجموعہ صبح وطن کس شاعر کی تخلیق؟ صحیح جواب چک بس۔ اور 97 نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کس حیت میں مخمس؟ آپشن اے درست ہوتا ہے۔ 98 شاد عظیم آبادی کے متعلق جھوٹوں کا بادشاہ یعنی کہ جھوٹوں کا بادشاہ شاد عظیم آبادی کو کس نے بتایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے قاضی عبدالودود۔ اور سوال نمبر 99 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی گوپی چند نارنگ۔ اور کوشچن نمبر 100 اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے شیخ محمد ابراہیم صوغ۔ تو عزیز دوستو اس سوال نامے میں جو یہ 70 سوال آپ کے سبجیکٹ اردو سے ہیں، اس کے آنسر کی یا جوابی کلید آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی آنسر یا کسی سوال کا جواب آپشن کے حساب سے ہم نے درست نہ بتایا ہو، چونکہ یہاں پر اس کے جو تیار کیے گئے ہیں جواب وہ ہم نے اپنی طرف سے کیے ہیں، چونکہ یہ جلد بازی میں کیا گیا ہے تو اس میں غلطی ہونا لازمی یا غلطی ہونے کے امکان زیادہ رہتے ہیں۔ اصلی تو جو آنسر کی ہوگی وہ آفیشیل ہی ہوگی، لیکن آفیشیل آنسر کی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ایسی غلطی آپ کو کہیں نظر آئے کسی سوال کے آپشن میں تو برائے مہربانی اس کے بارے میں ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا، اس کو ہم تاکہ درست کر سکیں۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی دوسری اور ویڈیوز کے لیے اور مزید امتحانات کی تیاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔